حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے 6 سال گزر چکے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد حالات قدرے پرسکون ہو چکے تھے۔ مسلمان مدینہ کے گرد و نواح میں رہائش پذیر فسادی گروہوں کو قرار واقعی سزا دینے کے بعد دھیرے دھیرے اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ یہودیوں کی ریشہ دوانیاں بری طرح ناکام ہو چکی تھیں، راستے محفوظ ہو چکے تھے اور مسلمان بتدریج عروج حاصل کر رہے تھے۔ انہی ایام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، سر کے بال منڈوا دیے ہیں، احرام باندھ رکھا ہے اور خانہ کعبہ کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنا خواب سنایا اور زیارت کعبہ کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مژدہ جاں فضا سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر لبیک کہا۔ چنانچہ ضروری تیاریاں شروع ہو گئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ 6 ہجری کو تقریباً 1400 جانبازوں کی معیت میں عمرہ کی خاطر مکہ کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کسی سے جنگ کرنے کا نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو خبردار کیا کہ کوئی شخص سوائے ایک تلوار کے کوئی دوسرا ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھے گا اور تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا۔ حکم کے بموجب ذی القعدہ 6 ہجری کو قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ قربانی کے جانور بھی قافلے کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سا قیام فرمایا۔ ایک سمجھدار اور باشعور کمانڈر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے 1400 ساتھیوں کو خطرے کے منہ میں دھکیلنے سے قبل مکہ کے حالات اور قریش مکہ کے خیالات کا جائزہ لے لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی خزاعہ کے ایک شخص بشیر بن سفیان کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ بشیر بن سفیان جب واپس لوٹا تو اس کی زبانی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی مکہ کی طرف آمد کی اطلاع قریش مکہ کو مل چکی ہے اور وہ انہیں روکنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ اس ضمن میں اس نے یہ بھی بتایا کہ 200 سواروں پر مشتمل خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ پہلے ہی غمیم کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ عمرہ ادا کرنے کا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے تصادم سے انحراف کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوقع جنگ و جدل سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ چند منزلوں کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام تھا، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جدہ کی جانب واقع ہے۔ یہاں سے حد حرم شروع ہوتی ہے۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزاعی کو ایک بار پھر اہل مکہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں عمرے کے ارادے سے مطلع کر دے۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو اپنا ایلچی بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے اپنے پاس روک لیا۔ جب اس تاخیر کی وجہ تسمیہ معلوم کی گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اندوہناک خبر سے سخت رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حالات کی نوعیت دیکھتے ہوئے اب اپنی حکمت عملی بدل دینی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ببول کے درخت کے تلے جمع کر کے ان سے بیعت کی کہ سب لوگ کفار مکہ کا ثابت قدمی اور جانثاری سے مقابلہ کریں گے
اور جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی پختگی اور ثابت قدمی کو ظاہر کرتی ہے۔ 1400 مسلمانوں کا ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنا کوئی معمولی نوعیت کا واقعہ نہیں تھا۔ جوں ہی قریش مکہ کو اس کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے اور آخر انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی۔ کفار مکہ کی طرف سے سہیل بن عامر نے سفیر کے فرائض سر انجام دیے۔ صلح نامہ کی ایک دفعہ پر سہیل بن عامر نے اعتراضات کی بھرمار کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی دور اندیشی اور صبر و تحمل کے ساتھ ان کی شرائط سے اتفاق کرتے گئے اور پھر کافی بحث کے بعد مندرجہ ذیل شرائط پر فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جسے مقام کی مناسبت سے معاہدہ حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ نمبر 1، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عامر سے مصالحت کی ہے۔ نمبر 2، 10 سال تک ہم آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اس مدت میں فریقین کا ہر شخص محفوظ ہوگا اور کوئی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 4، قریش کا اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو اسے واپس قریش کے پاس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو وہ واپس نہیں جا سکے گا۔ نمبر 5، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائیں۔ نمبر 6، اس مرتبہ مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں مگر مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں اور وہ بھی نیام سے باہر ہو۔ ظاہراً صلح کی یہ شرائط بہت کڑی اور مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم و ادراک، بصیرت و دوربینی اور دور اندیشی اس کے دور راست نتائج دیکھ رہی تھی۔ ان شرائط میں خاص طور پر دفعہ 4 اور 7 سے مسلمانوں کی کمزوری ہویدہ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے قریش کے مقابلے میں دب کر یہ صلح کی ہے۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کی ان شرائط سے کوئی مسرت نہیں ہوئی تھی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ان کا حاصل مقصد تھا، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر خم کر دیے۔ وہ بھلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوربین نگاہوں کی وسعت تک کیوں کر پہنچ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس معاہدے کی تہ سے مکہ معظمہ کے اندر اسلام کا فروغ دیکھ رہے تھے۔ معاہدے کی شق نمبر 4 پر صحابہ کرام کو زیادہ اعتراض تھا، مگر اس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پر امید تھے۔ اپنی فہم و فراست سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ کفار کے درمیان ایک مسلمان قیدی اسلام کا ایک مبلغ ثابت ہوگا، اسلام کا ایک مبلغ بن جائے گا جو اپنے کردار و اطوار سے غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کر سکے گا۔ صلح حدیبیہ میں ایفائے عہد کا واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیے ہوئے وعدوں پر ہر حال اور برے سے برے وقت میں بھی ثابت قدم رہنے کی قوت رکھتے تھے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح نامے کی شرائط ابھی زیر تحریر تھیں کہ سہیل بن عامر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پناہ کے طلبگار ہوئے۔ حضرت ابو جندل اسلام لانے کے بعد اپنے باپ کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے تھے۔ باپ نے انہیں قید تنہائی میں ڈال رکھا تھا اور باہر کی دنیا کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ کسی نہ کسی طرح حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اس زندان خانے سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہاں سے چھپتے چھپاتے نکلے اور سیدھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔
اور درخواست کی کہ انہیں کفار مکہ کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان کی دگرگوں حالت دیکھی تو بے اختیار تڑپ اٹھے اور سب کی نگاہیں امید و بیم کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت ابو جندل کی بڑی اہمیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاہدے کا احترام بھی لازم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، معاہدے کے احترام کو مقدم جانا اور حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، ابو جندل، میں قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں اور اب اس سے انحراف اسلام کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، لہٰذا اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ تم صبر و استقامت سے کام لو، میں تمہیں خداوند برتر کی حفاظت اور نگہبانی میں دیتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی ایسی صورت نکل آئے گی کہ تم کفار کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے۔ حکم کے مطابق حضرت ابو جندل واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہیں جلد ہی قریش کے مظالم سے نجات مل گئی۔ صلح حدیبیہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، مگر اس میں پنہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم و ادراک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی نہ جان سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آنے والے حالات نے مسلمانوں کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ اس صلح میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس غیر معمولی مدبر فراست اور دور اندیشی کا ثبوت دیا، انسانی تاریخ کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس موقع پر سورہ الفتح نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا۔ اس صلح کی روشنی میں برآمد ہونے والے نتائج مسلمانوں کے فروغ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوئے۔ اس کے چیدہ اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو آئندہ سال سے خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اصولی طور پر کفار مکہ نے مسلمانوں کا حق تسلیم کر لیا ہے۔ نمبر 2، قریش سے صلح نے یہودیوں کے تمام ارادوں اور شورش پر جو وہ مسلمانوں کے خلاف برپا کرنا چاہتے تھے پانی پھیر دیا۔ نمبر 3، چونکہ مکہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حق نہیں دیا گیا تو انہیں مجبوراً کفار میں رہنا پڑا اور یوں انہیں موقع مل گیا کہ وہ اسی جگہ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ نمبر 4، قریش اور دوسرے حریفوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمان امن پسند ہیں اور اپنے عقائد کے پرچار کے لیے جنگ کو مقدم نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کو ایران، روم، حبشہ اور اطراف کے بڑے بڑے شہروں میں تبلیغ کے مواقع فراہم ہو گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس صلح کے بعد 2 سال کے عرصہ میں بے شمار کفار و مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔